الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ یہ قرآن مجید کا 7واں پارہ ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 42، 43، 44 اور 45 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں اپنی سنت بیان کر رہے ہیں۔ سنت سے مراد اللہ اپنا قانون بیان کر رہے ہیں، قوموں کی تباہی کا، قوموں کے عروج و زوال کا، اور اللہ تبارک و تعالی جو عذاب بھیجتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی اس کے 2 امور ہوتے ہیں۔ ایک عذاب کی شکل وہ ہوتی ہے جو سزا کے طور پہ دی جاتی ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اور دوسری شکل ہوتی ہے عذاب کی جو ان کو بالکلیہ طور پہ تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کا جب عذاب جب سزا کی شکل میں آتا ہے تو یہ بھی اس کے اندر بھی ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ سزا اور عذاب میں فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ سزا جب اللہ کسی کو دیتا ہے دنیا کے اندر تو اس سزا میں بھی ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس کے مثال دیتے ہیں، ماں باپ بچوں کو جب سزا دیتے ہیں تو ماں باپ کے جو سزا ہوتی ہے بچوں کے لیے وہ عذاب نہیں ہوتا، وہ ماں باپ کی رحمت ہے، وہ تاکہ بچوں کو ان کی جو کرتوت ہے ان سے روکا جائے، ان کی تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہی کچھ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو سزا دیتا ہے، ایک تو عذاب کی شکل ہو جاتی ہے اور دوسری وہ شکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہی بات فرمائی اللہ نے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت ساری امتوں کی طرف ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے ان قوموں کو پکڑا بالباسائی والضرائی، تکلیف میں، نقصان میں، مصیبت میں ان کو ڈالا ہم نے۔ کیوں ڈالا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ ہم سے عاجزی کریں، ہمارے آگے جھکیں،
ہمارے آگے گڑ گڑائیں، ہم ان سے دعائیں مانگیں. یہ ہوتی ہے اللہ کی سزا. اللہ سزا دیتا ہے جب پکڑتا ہے کسی قوم کو. اللہ کی رحمت اس کے اندر ہوتی ہے کہ تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں. لعلہم یتضرعون. یہ تضرع اضطراری کیفیت، گڑ گڑانا اس کے اندر ہوتا ہے. بالبأساء والضراء، مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر اللہ پکڑتا ہے. لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ ہم سے عاجزی کریں، ہم سے گڑ گڑائیں، ہمارے آگے جھکیں. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، بس جب ہمارا عذاب یا ہماری سزا ان کے پاس آئی. اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے ہم عذابیں بھیجنے کے بعد بھی پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ ہم سے عاجزی کیوں نہیں کرے وہ لوگ. دیکھیے آپ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل جو بات ہے سمجھنے کی ہے. قوموں کے اوپر جو مصائب اور مشکلات آتے ہیں، قدرتی آفات، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی، کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں انفرادی طور پہ بھی. کوئی امراض میں مبتلا کر دیتا اللہ تعالیٰ کو، بیماریوں میں پکڑتا ہے، بھوک اور پیاس میں پکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ عذاب کی شکل آ جاتے، طوفان آندھیوں کی شکل میں آتے، زلزلوں کی شکل میں آ جاتے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی لیے لاتے ہیں تاکہ اللہ کی قدرت کے آگے وہ جھکیں اور ان کا ایمان جو ہے اور تازہ ہوگا. اور جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے انہیں سوچنے پہ مجبور کیا جائے کہ اس کائنات کا ایک طاقت ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، اس کے آگے سب عاجز ہے، اس کے آگے سب مجبور ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس قسم کی دنیا کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ بأسنا تضرعوا، تو کیوں ہم سے عاجزی نہیں کرے. اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. تو فی الحال ہم اپنا جائزہ لیں، غیر قوموں کو تو چھوڑ دیں. فی الحال جب یہ عذاب آیا ہے، یا وہ کورونا کی شکل ہو، یا سیلاب کی شکل ہو، آندھی طوفانوں کی شکل میں، جو ہمارے سامنے جن سے ہم دو چار ہیں اور پوری دنیا جس سے دو چار ہے، اس میں ہم ایمان والے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، وہ اپنی تصویر قرآن میں دیکھ لیں کہ کیا یہ تکالیف آنے کے بعد کیا ہمارے اندر کوئی عاجزی پیدا ہوگی اللہ کی طرف؟ کیا ہم رجوع اللہ کے تعلق غور کیے کبھی؟ یہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بس ہم بحث یہ کریں وہ فلاں وہ کورونا، یہ وائرس، وہ چائنا، وہ امریکہ، یہ فلاں، یہ سائنٹسٹ انہیں چھوڑا انہیں چھوڑا. ارے بھائی اصل چیز کیا ہے؟ آپ کو اتنے بڑے بڑے مصائب اور مشکلات آ رہے ہیں، وہاں پہ کہیں بھی ہمارے پاس کسی، نہ گھر میں، نہ دوستوں میں، نہ احباب کے اندر کہیں بھی یہ بحث نہیں ہو رہی، کہیں بھی یہ مباحثہ نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی آخر ہم اللہ کے بندے ہیں. جب ہم مانتے ہیں سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً روک دینے کے لیے. اللہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک تو اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قوانین ہے قرآن میں، لیکن اللہ اپنی قوانین اور سنت سے ہٹ کے یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو صرف حکم کر دیتا، ہو جاتا، وہ چیز ہو جاتی ہے. وہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، یہ کوئی دیر نہیں ہے اللہ کے پاس. یہی بات اللہ، اگر ہم چاہیں وہ طوفان اٹھنے والا، دیکھیے اب ہمارے بعد جو فورکاسٹنگ آتی ہے، محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہوا ادھر اتنی تیز چلنے والی ہے، ادھر ہوا کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے ادھر طوفان آنے والا فلاں فلاں. یہ کیسے معلوم کرتے ہیں لوگ؟ جو ہوا کا دباؤ ہے، موسم جو بدلتا ہے ہوا سے، سمندر کے اندر جو لہریں اٹھتی ہیں ہوا کے دباؤ سے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہوا کا رخ کو دیکھ کے وہ لوگ پیشن گوئی کرتے ہیں. اللہ فرمائے کہ یہ ہوا کا رخ ہم چاہے تو ایک سیکنڈ کے لیے پلٹ دیں، ہم ادھر آنے والی ہوا ہم ادھر پلٹا دیں، ہم منٹوں کے اندر، سیکنڈوں کے اندر. اور ہم دیکھتے ہیں اخباروں کے اندر، نیوزوں کے اندر بھی، یہ ہوا طوفان آتے آتے ادھر چلا گیا، کیا ہوا کا رخ بدل گیا. اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت ہے یہ. جب ایسی چیزیں آتی ہیں، دیکھیں کوئی چیز بھی اللہ کے مشیت کے بغیر نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ.
قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھایا کہ جو بھی ہوتا ہے زمین کے اوپر اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی مشیت. اور دوسری بات خود انسانوں کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سورہ روم میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذوقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمین خشکی اور تری کے اندر جو بھی خرابیاں پیدا ہو رہے ہیں, جو بھی نقصانات ہو رہے ہیں, جو بھی وبال ہو رہا ہے, زمین کے اوپر جو نقصانات ہو رہے ہیں, سمندروں کے اندر, فرمایا کہ وہ انسانوں کی اپنے اعمال کے نتائج ہیں, ان کی اپنے کرتوتوں کے نتائج ہیں. بما کسبت ایدی الناس. اور اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم ان کو ان کے اعمال کا مزہ چکھائیں بعض کو بعض کے ذریعے. لعلہم یرجعون, پھر وہاں وہی بات فرمائی ہے تاکہ وہ ہماری طرف پلٹیں, رجوع ہو جائیں, ہمارے آگے جھکیں. یہ حالات جو پیدا ہوئے ہمارے پاس اس کے ذمہ دار خود ہم اپنے اعمال ہیں. اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہے کہ ہمیں آزماتا ہے, اور جب ہم اللہ کو بھول کے سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ ہماری سائنس, ہماری ٹیکنالوجی, ہم اتنا آگے بڑھ گئے, ہم اتنا ترقی کر لیے, وہ کر لیے, ہم یہ فلاں, اللہ فرماتے جب ہمارا عذاب آئے گا تو تمہاری سائنس, تمہاری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جائے گی. پھر آپ دیکھیے آپ کیا ہوا آج تک, کرونا, لاکھوں لوگ مر گئے. انسان کہتے کہ میری سائنس, اب تک تو اس کا میڈیسن ایجاد نہیں ہو سکا. اور پھر انسان اپنے آپ کو جو سمجھتا ہے نا, جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا, چاروں تو ہمارے کیمرے, فلاں فلاں میڈیکل سائنس, فلاں فلاں کیا کیا انسان ترقی کر لیا ہے بتائیے آپ. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا وائرس بھیجا ہے جو انسان اس کو سادی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. ایک معمولی حقیر دیکھ ہی نہیں سکتے آپ, لیکن اس سے انسان گھبرایا ہوا ہے. کہیں ناک میں سے جا رہا تو کہیں آنکھوں میں سے گزرا, کہیں منہ میں سے گزرا ہے. اب بڑے بڑے سپر پاور طاقتیں کہنے والے سب ڈرے, جن کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی سب کچھ ہے, اس کے باوجود بھی سب اپنے اپنے گھروں میں بند. یہ کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو تباہ کرنے کے لیے, تم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے بڑے زلزلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے نا. ایک معمولی سا ایک جرثومہ جو تم اپنی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے, وہ تمہاری زندگیوں کو کھا جائے گا. دیکھیں پوری دنیا کی معیشت ختم ہو گئی, تباہ ہو گئی. وجہ کیا ہے اس کی؟ کون سی بڑی طاقت ہے؟ ایک معمولی سا وائرس. یہ ہے اللہ علیم اور حکیم قادر مطلق, اللہ کے ساتھ. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پہ ہم کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ان حالات میں جو حالات اللہ کی طرف سے پیدا کیے گئے, یہ حالات پیدا ہوئے تو ہم نے کیا سیکھا ان سے, جائزہ لینا ضروری ہے نا. یہ نہیں کہ کھائے بھی آئے تھے, ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا, نہیں. اللہ فرماتے کہ مومن کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں تو ان سے کوئی نتیجہ اخذ کرتا ہے. ہمارے اندر کیا خامیاں تھے, ہمارے اندر کیا کوتاہیاں تھے, کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اللہ جو فرماتے ہیں بیما کسبت ایدی الناس, انسانوں کی اپنی کمائی ہے, ان کے ہاتھوں کی, جو انہیں اس مصیبت میں ڈالی ہوئی ہے. اور پھر یہ مصیبت آ رہی ہے, اللہ جو فرماتے ہیں بالباساء والضراء لعلہم یتضرعون, ہم اسی لیے پکڑ رہے ہیں ان کو مصیبتوں کے اندر, تکلیفوں کے اندر, عذاب کے اندر, تاکہ وہ ہم سے عاجزی کریں. اب بتائیے آپ کیا عاجزی کریں ہم؟ کون سے ہمارے سجدے لمبے ہو گئے, کون سی ہمارے نمازیں جو پڑھنے والے تھے ان کے نمازیں لمبی ہو گئیں. کیا ہم نے عاجزی کی اللہ سے؟ اللہ کی طرف کتنا رجوع ہوئے. گھروں کے اندر ہم بیٹھ گئے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں کے اندر تو الٹا ہمارے پاس ٹی ویاں, واٹس ایپ, یہ وہ, بس اسی کی وقت کٹ گیا پورا. یہ نہیں سوچے ہم کہ بھئی یہ ہو کیوں رہا ہے. ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے, معافی مانگنا ہے. ادھر دماغ جا رہا ہے. آج اتنا ہونے کے باوجود بھی آج بھی وہی حال ہے.
اللہ کی طرف نہیں جا رہا ہوں. اور یہ ہے کیا؟ ہر چیز جو آتی ہے شیطان کا جو کام ہے، کرتا کیا ہے شیطان آپ کو اللہ کی طرف رجوع ہونے سے، اللہ سے عاجزی کرنے سے روک دیتا ہے. آپ کا دماغ اللہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا. اب وہ سائنس کی طرف لگا دیتا، ادھر لگا دیتا، ادھر لگا دیتا، فلاں فلاں کچھ بھی ایسا ہو جائے گا. بہرحال ہمارا دل و دماغ ادھر جاتا ہی نہیں. یہی بات جو فرمائی فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. اب تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. ایک تو فرمایا کہ ہم اسی لیے بھیجتے تھے ہم سے عاجزی کریں، پھر جب عذاب آ گیا اور عذاب آنے کے بعد اللہ فرماتا پھر وہ لوگ ہم سے عاجزی کیوں نہیں کریں جو اللہ کو ماننے والے ہیں. چلیے نہیں ماننے والوں کو آپ چھوڑ دیجئے. آپ وہ تو کہتا ہے کہ یہ ایک نیچر ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، یہ ویسا ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہا، ان کو چھوڑ دیجئے. جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے متعلق اور فرمائیے. اب چونکہ ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے، ایسے حالات جب ہمارے اوپر آ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں سنا، فرمایا تضرعوا، پھر کیوں ہم سے عاجزی نہیں کرے. لوگ کیوں نہیں کر رہے عاجزی؟ ایک سوال اللہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں عاجزی نہیں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آخر اللہ سے، اللہ کے آگے جھکنے کی، جو نہیں جھکنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سے دعائیں نہیں مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی تو اللہ بتا رہے ہیں نا یہاں پہ آگے چل کے. وہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی وَلَكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے. ان کے دل سخت ہو گئے. بھائی ایسے بڑے بڑے عذاب آ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو دفن کر رہے ہیں، دوست احباب کو دفن کر رہے ہیں، حالانکہ میت کے قریب نہیں جا رہے. باپ بھی مر گیا کورونا سے، اس کو حوالے کر دے رہے ہیں، ان کو قریب نہیں جا رہے، نہ ان کو غسل دیا جا رہا، نہ کچھ نہیں، کیا نہیں، ویسے دفنا کے لے کے چلے پھینک دے رہے ہیں. اتنا ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کیوں اثر نہیں ہو رہا ان کے اوپر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَلَكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ، دراصل ان کے دل سخت ہو گئے. کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی اثر ہو رہا ہی نہیں. اب اس کے بعد کیا فرمایا دوسرا ریزن؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. دوسری وجہ یہ ہے کہ اب شیطان جو ہے ان کو، ان کے اعمال کو خوشنما بنا کے رکھ دیا. وہ تو چلے گئے بھائی، تم اپنی حفاظت کرو، اب تم اپنا دیکھو، اب دنیا تمہارے سامنے اب لا کے رکھ دے گا. وہ چلے گئے، چھوڑ دو ان کو، اب تم سوچو اپنا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور شیطان ان کے کرتوتوں کو، ان کے اعمال کو اس قدر خوشنما بنا کے رکھ دیا ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہیں تم اچھا کر رہے ہیں، تم اپنی بھلائی کے لیے سوچو، دنیا کی چھوڑ دو. انہوں مر گئے، بابا مر گئے، بھائی مر گئے، رشتہ دار مر گئے، وہ ختم نہیں، اپنا سوچو اب جو کچھ ہے. یہ ہے اصل چیز جو اللہ یہاں بتا رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب یہ قصد کا جو استعمال کیا اللہ قرآن میں، اس کی تشریحات دوسرے مقام پہ آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایک تو سورہ نحل میں ایک آیت کریمہ آتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں سورہ انفال میں، اگر ان کے دل میں ذرا سی بھی حق کی طلب باقی ہے، اللہ تعالیٰ برابر ان کے دلوں کے اندر حق بات کو اتار دیتا. جب ذرا سی بھی وہ باقی نہیں رہی، یعنی اب سخت ہو گیا دل، تو ختم معاملہ. واٹر پروف، پانی جاتا ہی نہیں اس کے اندر، ہوا جاتی چ نہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ لَخَيْرًا فِي أَنفُسِهِمْ لَأَسْمَعُهُمْ، ایسے الفاظ آتے ہیں اگر اللہ کے علم میں بات ہوتی، ان کے اندر ذرا سے بھی خیر اور بھلائی ہے، اللہ برابر حق ان کو سنا دیتا تھا، حق ان کے کانوں کے سے ان کے قلوب کے اندر اترتا تھا. لیکن چونکہ اب ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، اب کوئی چیز بھی ان کے دل کے اوپر اثر کرنے والی نہیں ہے. بیمار پڑتے ہیں، بڑی بیماری کے اندر دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی ہے بیماری میں، اور اس کو ختم کروٹ کروٹ پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹتے فلاں فلاں. جب صحت مند کر کے اللہ تعالیٰ زمین پہ کھڑا کر دیتا، پھر اپنے بیوی بچے اپنے کاروبار میں آتے، سب بھول جاتے، پھر وہ کچھ نہیں اس کے بعد. یہی بات اللہ بتا رہے ہیں. ہم فرماتے ہیں کہ بیماری بھی مومن کو آتی ہے تو اس کے اندر بھی اس کے لیے ایک عبرت ہوتی ہے، رجوع اللہ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایسے اللہ کی طرف سے عذابیں اور سزائیں آنے کے بعد بھی اگر ہم نہیں سنبھل رہے ہیں، نہیں پلٹ رہے ہیں، عاجزی نہیں کر رہے ہیں،
تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں اور شیطان ہمارے اوپر سوار ہو چکا ہے، اور شیطان ہم کو اللہ کی طرف پلٹنے نہیں دے رہا، شیطان ہم کو اللہ سے عاجزی کرنے نہیں دے رہا، اور شیطان ہمارے اپنے اعمال کو ہمارے سامنے بہت ہی خوبصورت بنا کے رکھ دیا ہے۔ بس دنیا میں ہم کو جناب علی لگا دیا، جس طرح چھوٹے بچوں کے سامنے کھلونا ڈال دیے وہ کھیل لیتے رہتے ہیں، تو اسی طرح دنیا ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا، اور ہم دنیا کے اندر منہمک ہو گئے، اور ہم اللہ اور آخرت کے تعلق سے بالکل طور پہ غافل ہو گئے۔ یہ ہے اصل بات۔ ایک مثال دے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما کے سخت دل کیا ہے، یہ بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ قرآن میں فرمایا ثم قست قلوبکم، ان کے دل سخت ہو گئے، اور ایسے سخت ہو گئے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوًا، حجر پتھر سے بھی سخت ہو گئے ان کے دل۔ کیوں؟ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے پانی پجرتا ہے، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کے وجہ سے یحبط اللہ، وہ گر جاتا ہے، لڑک جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے اپنے مقام کے اوپر سے، بڑے بڑے پتھر کی چٹانیں گر جاتی ہیں۔ تو اللہ کا خوف ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی آیات ان کو سنائی جا رہی ہے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے، لیکن ان کے دل پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس جو کچھ کر رہے ہیں شیطان اسی کے اندر ان کو مست اور مگن بنا کے رکھا ہے، اور ان کو اس بات کی توفیق ہی نہیں ہو رہی کہ اللہ کی طرف سے۔ اب ایسے حالات میں کرنا کیا؟ آپ پھر بھی ایک چانس ہے، چانس کیا ہے؟ توبہ کا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ جب تک سانس ہے، جب تک آس ہے، اگر واقعی میں ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے پھر پلٹنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہدایت کی توفیق دے مجھے۔ جب تک فکر نہیں ہوئیں گے اللہ کی طرف سے، کوئی چیز ہدایت نہیں ملنے والی ہے آپ کو۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اعمال۔ ایک بات یہ سورہ کہف میں جو آیت آخری ایک رکوع میں آتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بڑے ہی پیارے انداز میں اس کو سمجھایا ہے، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَكْثَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ دیکھیں اب کیسی فٹ ہوتی ہے آیات۔ آؤ تمہیں بتاؤں میں، اللہ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں جانے والے کون ہیں، سب سے زیادہ کن لوگوں کا لاس اور گھاٹا ہونے والا ہے، وہ کون لوگ ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ، ان کی پہچان یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک دنیا، معیشت، اکنامک، بینک بیلنس، اسی چکر میں، کوئی دوسری سوچ ہی نہیں ان کو۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری جد و جہد، پوری بھاگو دوڑ، پوری کوشش، پوری محنت صبح سے شام تک فی الحیاۃ الدنیا، دنیا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ اب دنیا میں کام نہ کرے، محنت نہ کرے، نہیں، آپ کو دنیا میں بھیجا ہی محنت کرنے کے لیے ہے۔ کوئی ایسی محنت، ایسی دنیا نہیں جو آپ آخرت کو فراموش کر کے دنیا کمائیں، آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں۔ نہیں، پھر یہ دنیا تمہاری آخرت تباہ کر دے گی۔ وہ دنیا کمائیے آپ، ایسی دنیا مانگیے آپ جس دنیا سے آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔ وہاں ان لوگوں کے متعلق فرمایا، کعبۃ اللہ حج کے احکامات بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہاں پہ جانے کے بعد دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو لوگوں کا تذکرہ کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ ایسے وہاں پہ جانے کے بعد بھی اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، وہی ان کے ذہن و دماغ، ہر ایک آدمی کے دماغ کے اندر جو چیز مسلط ہے نا، وہی زبان سے نکلیں گے آپ کو، اس کا پروگرام وہی ہے،
اس کی سوچ وہی ہے، اس کے منصوبے وہی ہیں، اس کے ٹارگیٹ وہی ہیں. وہاں جانے کے بعد بھی جب وہ کعبۃ اللہ کے دیواروں کے پاس جاتا ہے، طواف کرتا ہے، ملتزم اور ٹھہرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف اللہ سے دنیا ہی مانگتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو دنیا دے دیتے ہیں لیکن آخرت سے ان کو ہم محروم کر دیتے ہیں، پھر کوئی حصہ نہیں ان کو جنت کا. اس کے بعد فرمایا کہ کچھ دوسرے لوگ ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہم کو عذاب جہنم سے بچا. دیکھیے آپ، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. ایسے ہی لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں محنت کیا ہے، ان کی محنتوں کا بدلہ آخرت میں ہم ان کو عطا کریں گے اور ان کا حساب جلد سے جلد چکا دیں گے. ہم دو کیٹیگریز بتا دے گئے ہیں، دنیا اور آخرت. تو یہاں وہی فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کے معنی یہی ہیں کہ آخرت کی زندگی. اس کے بعد جو بات بڑی اور خطرناک بات بتا دی گئی ہے، جن کے ذہنوں کی دماغ کے اوپر دنیا مسلط ہے، اللہ تعالیٰ کئی طریقے سے ان کو سمجھا رہا ہے، ان کو عذاب دے کے بھی، ان کو سزا دے کے بھی اللہ تعالیٰ سمجھا رجوع اپنی طرف رجوع ہونے کے لیے. اس کے باوجود بھی یہ نہیں پلٹ رہی. تو اب اللہ کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے؟ دنیا کی ہر نعمت ان کو دے دیتے ہیں. یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑا انتقام ہے اللہ کا بھی. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اب یہ پلٹنے والا ہی نہیں آخرت کی طرف، اللہ کی طرف. اب اس کو دنیا دے دو. کتنی دنیا بھائی؟ 40 سال 50 سال 60 سال کیا کھاتا کیا پیتا اس کو دے دو، ختم برخاست. وہی بات یہاں فرمائی وَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. بس جب جو کچھ بھی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس قرآن سے، دیکھیے جو بات کہی جا رہی ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، یہ بِهِ کا جو لفظ ہے، بِهِ کی جو ضمیر قرآن ہے یہاں پہ، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے ان کو جو نصیحت کی گئی تھی. دیکھیے یہ نصیحت ایک تو وہ ہوتی ہے کچھ قصے کہانیوں کی باتیں ہوتی ہیں نصیحت کے طور پہ، ٹھیک ہے، اس کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے وقتی طور پہ، لیکن وہ باتیں جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں، اللہ کی طرف سے جو نصیحت آتی ہے وہ حجت ہوتی ہے. پھر بابا کے دادا کے نانی کے قوموں کے کسی ان کے قصے کہانیاں آپ سنائیں گے، یہ حجت نہیں ہوتی ہے. حجت وہ ہوتی ہے کہ اللہ کی بات ان تک پہنچائی گئی، نصیحت کی گئی اللہ کی آیات سے، اس کے باوجود بھی اپنی اصلاح نہیں کرے تو ان کے اوپر حجت قائم ہو گئی. اب فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. نصیحت کرنے کے بعد جب نصیحت کو مانے انہوں نے بھلا دیا تو ہم نے کیا کیا؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھول دیے ہم نے. پھر کھاؤ عیش کرو مزے کرو، ہر نعمت آ رہی. اور وہ کہتے ہیں نا سر پہ چڑھ کے جادو کہہ رہا، وہ بات آ جاتی ہے. یعنی ہم اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی، اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی، پھر ان کے ذہن میں شیطان یہ ڈال دیتا ہے بولتے پھرتے، دیکھو یارو ہم اتنا کرے تھے اللہ ہم سے راضی ہے، اسی تو دے رہا ہم کو اللہ. نہیں بولتے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں، اور یہ بات ہے قرآن میں. مشرکین عرب نے یہ بات کہی، ان کو اللہ تعالیٰ مال اور اولاد سے نوازا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو یہ مال و اولاد ہم کو کیوں دیتا اللہ تعالیٰ؟ جب یہاں اللہ دے رہا ہے تو مرنے کے بعد بھی ہم کو دیں گا اللہ، یہاں خوش ہے تو وہاں بھی خوش رہیں گا. انہوں نے اس کو دلیل بنایا تھا، ان کی سوچ تھی، یہ شیطان کی ڈالی ہوئی بات ہے یہ ذہن و دماغ میں. فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. ہر چیز کے. اب آدمی کے پاس جب آدمی مصیبت میں پریشانی میں ہے، کوئی دکھ اور درد میں بیماری ہے، پھر بھی وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہوں، رجوع ہو جاتا ہے. لیکن جب ہر چاروں طرف سے عیش و عشرت ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پوری دنیا اس کے سب رنگیلی بنی ہوئی ہے، اب انہیں اللہ کی طرف کہاں جاتا؟ اب نہیں جاتا. اب کلوز کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو، کھا لو اب تم مزے اڑا لو کچھ دن. اللہ فرماتے ہیں ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. دیکھنا چاہیے. ایک بڑی رونگٹے کھڑی کر دینے والے واقعات صحابہ کے دور میں ہمیں ملتے ہیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کرنے کے بعد میں مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی، مال غنیمت کثرت سے آنا شروع ہو گیا، ایران اور روم فتح ہونا شروع ہو گیا، زکوٰۃ لے کے پھرے تو زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں، کچھ صحابہ کرام رونے لگے۔ حضرت عمر سے متعلق بھی یہ بات آتی ہے، آپس میں لوگ بحث کرنے لگے، صحابہ کہیں ایسا تو نہیں ہم سے اللہ ناراض تو نہیں ہے؟ کیا کہا؟ یہ جو دولت آ رہی ہے، یہ اسی آیت کی ضمن میں بات آتی ہے۔ دیکھیے لوگ بحث کرنے لگے، کہیں اللہ ایسا تو نہیں کہ کہیں اللہ ہمارے نیکیوں کا بدلہ ہم کو کہیں دنیا میں تو نہیں دے رہا؟ اگر ہم سے اللہ راضی ہوتا واقعی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مصائب اور مشکلات میں ہم تھے، کہ آپ کے جانے کے بعد کہیں ہم کو ہمارے نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو کہیں نہیں مل رہا۔ یہ رو رہے تھے صحابہ کرام یہ کہتے ہوئے کہ فکر کیا بن رہی ہے، دنیا آ رہی ہے تو خوش نہیں ہو رہے، بلکہ ایک خوف پیدا رہا اس کے ساتھ، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارا اجر دنیا میں نہیں، جیسے یہاں فرمائی ٹھیک ہے ہم تم کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر کے بعد میں جب قیصر کیسرا کے خزانے قدموں میں ڈال دیے گئے تو آپ نے رونا شروع کر دیا لا کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہم کو اللہ چیز دے سکتا تھا، پھر اب کیوں دے رہا؟ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے ہمارے نیکیوں کا بدلہ، کہ دنیا میں تو ہم کو نہیں مل رہا کہیں؟ دیکھیے یہ فکر ہوتی ہے نا، جب ہمارا مال آ جاتا ہے تو ہم تو پوچھئے مطلب کہاں سے کہاں ہو جاتی ہے۔ جس کو جو فکر ہوتی ہے اسی فکر سے سوچتا ہے انہیں یہ فکر میں تھا دنیا کا، اور دنیا میں جا کے وہاں پہ بھی اللہ کے گھر کو جا کے بھی دنیا ہی مانگ کے آیا، اور دنیا نواز رہی تو پھر یہی بول رہا کہ اللہ میرے سے راضی ہے خوش ہے تبھی تو ہم کو دے رہا۔ ہم بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے سنا اپنی کانوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا کرم ہے، نماز کہنا ہے بھائی اللہ الحمدللہ احسان ہے اس کا، ساتھ ساتھ اور ایک ایک تباہی کا جملہ کرتے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ نواز رہا ہے، اس کے حبیب کا صدقہ ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہا آپ؟ چلیے ٹھیک ہے اللہ کی نعمت ہے اللہ دے رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں اس کے بعد پھر یہ اور ایک ایک ہم اپنا اعمال کو برباد کر لے رہے ہیں، یہ ہمارے حبیب کا صدقہ ہے۔ بولے نعوذ باللہ، بھائی وہ کفار کو جو دے رہا ہے اس کو ان کو کس کا صدقہ ہے نا؟ ہمارے پاس کیا دولت ہے؟ جتنی دولت ان کے پاس ہے، جتنی ان کے پاس ہے، اگر وہ کہے کہ بھائی ہمارے دیوتاؤں کا صدقہ ہے بولے تو کیا بولیں گے آپ؟ نعوذ باللہ نہیں، اللہ رب العالمین ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ جسے جو دینا ہے جب دینا ہے، جس کو جتنا دینا وہ دیتا ہے، اور کس کو کیوں دیتا ہے وہ بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ باتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کو ہم نے ان کو دے دیا ہے۔ کب یہ بات کب بول رہے ہیں؟ ہماری نصیحت کو بھلا دینے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، بڑی اہم بات ہے یہ، غور و فکر کے اوپر جب آپ سلسلے میں پڑھ لیں گے نا، ہم پکڑتے ہیں امتوں کو آزمائش کے لیے رجوع اللہ ہونے کے بعد پیدا ہونے کے لیے، اس کے بعد پھر یہ بات آ رہی ہے آخری فائنل، چلو ہم ان کو پکڑ کے بھی دیکھا، انہیں مصیبت میں ڈال کے بھی دیکھا، اب دوسری بات آ رہی ہے ہم ہر چیز کے دروازے اب کھول بھی رہے ہیں، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم، حتی یہاں تک کہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو عطا کیا تھا، حتی اذا فرحوا اس کے اندر بڑے مست اور مگن ہو گئے، بہت اترانے لگے، بہت اڑنے لگے، ہم ہماری معیشت، ہماری اکنامک، ہماری ہوشیاری، ہماری چالاکی، ہماری عقل، ہمارا علم، بہت ساری باتیں آتے ہیں اس کے اندر۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا جو کچھ بھی ہم نے دیا تھا اس میں بڑے مست اور مگن ہو گئے، اخذناہم بغتتاً اور ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، اچانک دبوچ لیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ اور پھر اب وہ زندگی سے مایوس ہو گئی، اب کوئی امید کی کرن باقی نہیں رہی، اب ایسا پکڑا۔ بڑے بڑے ملکوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں، سپر طاقتیں بڑے بڑے جن کا ڈنکا بجتا تھا، وہ لوگ حالات ایسے اللہ پیدا کر دیا تھا
ایک ایک ڈبل روٹی کو محتاج تھے، اس لائن میں ٹھہر رہے تھے. اور آج بھی جہاں پہ طوفان آیا ہوا ہے، جہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے، اس کے اندر کروڑ پتیاں سب کچھ ہے، پیسے والے بینک میں پیسہ ہے، سب کچھ ہے، پانی میں ڈوبے ہوئے، لیکن پھر بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. دیکھیں اب سب کچھ ہونے کا ایک منظر اللہ بتا رہا ہے. تمہاری دولت، تمہارا بینک بیلنس کہاں ہے؟ آخر میں بھائی بھیک کے اوپر تم کو پیٹ پالنا پڑا. لوگ لا کے دیے تم کو. یہ کیا ثابت کر رہے ہیں حالات؟ یہ یعنی تمہاری دولت، تمہارا بینک بیلنس اللہ جب ایسے حالات پیدا کر دے گا، کسی کام کے نہیں ہے. یہ نہیں دیکھیا کروڑوں پتیاں تھے، ان کی گاڑیاں ڈوب گئے، ان کے فریجاں ڈوب گئے، ان کا سب ڈوب گیا، اناج ڈوب گیا، سب بھی ڈوب گیا. کیسے کیسے حالات پیدا ہو گئے. کھانے کے لیے بھوکے ہیں، گندگی سے ڈرنے والے، پاک صاف رہنے والے. گھروں کے اندر جناب 6 فٹ پانی ہے، 5 فٹ پانی ہے. اب سوال یہ ہے کہ بیت الخلا آ رہا، آپ کہاں جانا؟ کہاں جائیں گے بھائی؟ وہ دیوان خانے میں بیٹھ بیت الخلا کر رہے انہوں، اپنے گھر کے دیوان خانے میں. اب بیت الخلا میں کہاں جائیں گے آپ؟ ان کا کیا ہوا؟ بیت الخلا گھر کے اندر پانی کے اوپر تیر رہا. یہ کروڑ پتی، یہ اللہ آنکھوں سے بتا رہا ہے. یہ چیز لنذیقہم بعض الذی، ہم چکائیں تمہیں، عملو، تمہارے اپنے اعمال، لعلہم یرجعون، سوچو، پلٹو اللہ کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹو. سوچا ہم نے کبھی؟ نہیں سوچا. یہ ان لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں آلریڈی، پھر ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جہاں پہ یہ مصیبتیں نہیں آئے ان کو آنکھوں سے دیکھ کے عبرت لینا ہے. اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور ایسا پکڑا ہم نے کہ پس وہ زندگی سے مایوس ہو گئے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جو اللہ بتا رہے ہیں. جو بھی چیز آتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. مصیبت، پریشانی میں بھی، اور اللہ تعالیٰ تو کوئی نعمت بھی آپ کو عطا کر رہا ہے اس میں بھی، لئن شکرتم لأزیدنکم، جو نعمتیں ہم تم کو دی جا رہی ہے اگر تم شکر کرتے رہو گے تو ہم اس میں مزید اضافہ کرتے جائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. کبھی بھی کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، انفرادی بھی آ سکتا ہے، اجتماعی بھی آ سکتا ہے، بیماریوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، آندھی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، طوفانوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، زلزلوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. اللہ کی عذاب کی شکلیں ہیں کسی بھی. تو اسی لیے جو حالات بھی آ رہے ہیں ایک مومن کے لیے، قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد بہت سارے مقامات بھی آیت ملتی ہے آپ کو. کیا ملتی ہے؟ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین. بار بار آپ کو آیت ملیں گی قرآن میں اس قسم کے. اللہ تعالیٰ کوئی واقعات بیان کرتے فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات للمؤمنین. یہ جو واقعات ہو رہے ہیں زمین کے اوپر انسانوں کے درمیان میں، اللہ فرما جو ایمان رکھنے والے ان کے لیے تو ایک نشانی، ایک علامت ہے. یہ انہیں بھی اگر اس کو سرسری لے لیا تو پھر قرآن ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو فائدہ کیا ہوا؟ یہ نشانی ہے اللہ کی، اور خاص طور پہ للمومنین، ایمان والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے. اگر ایمان والے بھی اگر اللہ کی ان نشانیوں سے اعراض کریں گے اور ان سے کوئی عبرت نہ لیں گے تو پھر ایک مومن اور ایک غیر مومن میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. پھر اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جو آیات بھی ہمارے حالات آ رہے ہیں وہ ہمارے آنکھیں کھولنے کے لیے تبصیرتم و ذکرى لکل عبد منیب. ایک بصیرت ہے ان واقعات میں، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتا ہے، جو رجوع ہوتا ہے. یہ اصل میں
ہم مسائل میں لگے ہوئے ہیں خالی. اب ایک عجیب معاملہ ہو گیا, لوگوں کے مصیبتوں میں مدد بھی کر رہے ہیں. عجیب, اب زیادہ نہیں بول سکتے کچھ بھی. اس میں لوگ مدد کر رہے ہیں تو اس میں اپنی جماعت, اپنا ادارہ, اپنا وہ ویڈیو, وہ فلاں, یہ فلاں, یہ فلاں. ایک صاحب بڑی اچھی بات بتائے, بھوک سے تو کچھ شریف لوگ ہیں, شریف النفس لوگوں نے کہی یہ بات, ہم بھوک سے تو نہیں مر رہے ہیں لیکن شرم سے ضرور مر رہے ہیں. ہم بھوک سے تو نہیں مر رہے, ہم کو مل رہی کوئی مدہ, لیکن ہم شرم سے مر جا رہے ہیں. کیوں؟ ہم کو دیکھ کے ہماری فوٹو لی جا رہی ہے. واٹس ایپ پہ وائرل ہو رہے ہیں ان کے فوٹوਆਂ, جو عزت دار لوگ تھے مجبوری کی حالت میں آ گئے. سمجھ میں آ رہا, جہاں گئے ان کے پیچھے جناب عالی کی ویڈیو کیمرہ مین یہ وہ لگا, یہ تو چل رہی ہے بات. اور یہ شیطان کیا کرتا, نیک کام کروا کے نیکی کے اجر سے آپ کو محروم کر دیتا. یہ وہ کام ہے. اتنے نیک کام کرے, آپ یہ فوٹوਆਂ ڈالے, وائرل کرے, واٹس ایپ ڈالے, یہ کرے وہ کرے, فیس بک فلاں فلاں ڈال کے کیا کر دیے. تو کام تو نیک کرے لیکن اپنے اجر کو شیطان جو ہے نا وہ اجر تمہارا وہ کر دیا, تمہارا ضائع کر دیا. نہیں ہونا چاہیے ایسا. عزت نفس ہے, اللہ تعالیٰ فرمایا ہے. بہت ضروری ہے. ان حالات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بصیرت ہمیں عطا فرمائے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.